تو رمضان المبارک میں جو برائی ہے وہ اس لیے سرزد ہوتی ہے، کچھ شیطان انسانی شکل میں اکساتے ہیں، انگیخت دلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، راہیں بتاتے ہیں، انسان ان کے پیچھے چلتا ہے، برا دوست بھی شیطان ہوتا ہے۔ بات نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ قیامت کو انسان اپنے ہی ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، میں نے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو تسلیم کیا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جس نے قرآن آ جانے کے بعد، مجھے قرآن پڑھنا آ گیا تھا، میں قرآن پڑھتا بھی تھا، لیکن اس نے لقد اضلنی عن الذکر، اس قرآن سے مجھے گمراہ کیا تو میرے دوست نے کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ بات دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کہاں سے آ گیا؟ اس آیت کی روشنی میں علماء کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ تعلق، ہر وہ محبت جو انسان کو قرآن سے دور کر دے، وہ تعلق دوست کی شکل میں ہو، وہ تعلق کسی پارٹنر کی شکل میں ہو، وہ شیطانی کردار ہی ادا کرتا ہے جو تمہیں نماز سے دور لے جائے، تمہیں اللہ کی کلام سے دور لے جائے۔ یا اس لیے انسان سے برائی ہوتی ہے، جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ اس شخص نے رمضان المبارک میں قدم رکھنے سے پہلے تیاری کی ہی نہیں ہے کہ وہ شیطانی جو عادات اس کے اندر ثابت ہو چکی ہیں، وہ شیطانی عادتوں میں اتنا دھت ہو چکا ہے، اب وہ چاہتے نہ چاہتے اسے بار بار سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی طبیعت میں بہت سارے شیطانی پہلو بہت پختگی سے اس کے زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہر جمعے کو ہم یہ آیت سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ جہاں تو ہمیں شیطان سے بچا، وہاں ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارت سے بچا۔ انسان کا نفس بھی یہ کردار ادا کرتا ہے، اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 قسم کے نفس رکھے ہیں۔ نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پہ انسان کو اکساتا ہے، نفس لوامہ جو اللہ نے دل میں ایک عدالت قائم کی ہوئی ہے، وہ انڈیکیشن دیتا ہے نہیں غلط کام نہیں کرنا، زمین جھنجھوڑتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے، جو اللہ کی، اس کے رسول کی ہر بات پر انسان کو 100% مطمئن کرتا ہے۔ جب تک نفس لوامہ قوی رہے، ملامت دل میں موجود رہے، برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے، نفس امارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نفس امارہ قوی کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو دلیل بنا بیٹھتا ہے، قرآن و سنت کی سرپرستی، اس کی رہنمائی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جب انسان چلتا ہے، لو ڈیزائر جو سفلی خواہشات ہیں، جب اس کا غلبہ انسان پہ ہو جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ سے محروم، نفس لوامہ کمزور اور برائی کی طرف اکسانے والا نفس جو ہے یہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے، وہ انسان ہر سو برائی میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا تو حکم دے دیا، طریقہ بھی سمجھا دیا، لیکن جو ہمارا ضمیر برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس سے کیسے بچیں؟ ہماری اپنی بھی تو خواہشیں ہیں، وہ ہمیں غلط چیز کی طرف لے جائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ نے بڑی اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے صحابی تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میری سماعت کی شر سے محفوظ کر دے۔ سماعت کی شر غیبت سننا، گانے سننا، اللہ اور اس کے رسول اور علم اور اہل علم کے خلاف گفتگو سننا،
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا. ومن شر بصری، میری آنکھوں کی شرارت سے مجھے بچا، میں حرام چیز کو نہ دیکھوں. ومن شر لسانی، اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا، میں زبان سے اچھی بات بولوں. ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے بچا، جس میں ارادے غلط ہوں، نیتیں فاسد ہوں، نیتوں کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو. ومن شر منی، اللہ تو نے مجھے طاقت سے نوازا ہے لیکن اس قوت باہ کی شر سے مجھے بچا، یہ مجھے کہیں بے راروی کا شکار نہ کر دے، مجھے صراط مستقیم سے دور نہ کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا جس سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے.